السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قابل احترام سامعین حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر مومن مسلمان اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آج صدقہ کی قبولیت کے چند شرائط اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط اول ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ کے اندر قبول و منظور نہیں ہے۔ سنن نسائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا سوائے اس عمل کے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری تصویریں، تمہارا مال نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص کو اور تمہارے عمل کے اندر اخلاص کو دیکھتا ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لمبی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن 3 شخصوں سے بھڑکایا جائے گا جن کے عمل تو بڑے عظیم ہیں، شہادت جیسا عمل، اور عالم اور قاری جو دین کا تبلیغ کرنے والا، اور سخی جو سخاوت کرنے والا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اب جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ریا ہے اور اخلاص کا فقدان ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ریا اور دکھلاوا، جو معمولی عمل کیا جاتا ہے فوراً اس کی تصویر، اس کے پکچر بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تشہیر کے طور پہ، دکھاوے کے طور پر اگر کیا جاتا ہے، جس سے کوئی خاص مقصد اگر نہ ہو تو یہ دکھاوے کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر هو الریا، فرمایا میں اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ ریا، شرک اصغر کا مجھے خوف ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے مال کا حلال ہونا شرط ہے۔ وہ مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں حلال طریقہ سے تم نے کمائی اس میں سے خرچ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، نہیں وہ قبول کرتا ہے مگر پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ آپ صرف اتنا تو دیکھیں کہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو وہ تھے تو مشرک، لیکن اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے وقت انہوں نے اپنے حلال میں سے اس بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب وہ حلال ختم ہو گیا تو انہوں نے حرام اس میں نہیں لگایا، بیت اللہ کو مختصر کر دیا لیکن حرام نہیں لگایا۔ تو اللہ کے راستے میں حلال ہی قبول ہوتا ہے، حرام نہیں قبول ہوتا۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ خبیث ردی چیز جو خود کو پسند نہ ہو، نکمی چیز ہو، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کے طور پر جائز نہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبیث، نکمی اور ردی چیز کو اللہ کے راستے میں مت خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ ہمارے ہاں عام طور پر
اور کیا ہوتا ہے، تاجر حضرات کے دکانوں میں جو چیز کئی سالوں سے پڑی ہوتی ہے، جو بک نہیں رہی ہوتی، وہ پھر آخر کیا کرتے ہیں، صدقے کے طور پر مدرسے کے اندر یا کسی ادارے کے اندر صدقہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ یہ جب آیت نازل ہوئی کہ محبوب چیز خرچ کرو، تو ابو طلحہ انصاری اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ بہروہا وہ لے کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرنے لگے، کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ چیز ہے، اللہ نے محبوب چیز خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے قبول کیجئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صدقہ چھپا کر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی شخص کے عزت نفس کا خیال کرنا، اس کو سب کے سامنے صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے اور اس کی تصویریں لے کے اور اس کی عزت نفس کو خراب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قیامت کے دن نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، 7 خوش نصیب انسانوں کو اللہ سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اس نے اس کو چھپایا، حتیٰ کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو عزت نفس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ احسان جتلانے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ کسی مسکین کو، فقیر کو صدقہ دینے کے بعد پریشان کرنا، اسے ایذا دینا، اسے یاد دلانا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ سنگین جرم ہے اور یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ برباد کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، بالمن والاذی، اور ایذا اور تکلیف دے کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن 3 شخص جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان 3 شخصوں میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا المنان، احسان جتلانے والا، دوسرا وہ جو اپنے سامان کو بیچنے والا جھوٹی قسم کے ساتھ، تیسرا وہ جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھ کر پھر اللہ کے راستے میں خلوص دل سے صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے حلال مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی صدقے کو بڑھا چڑھا کے احد جبل جتنا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔